الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز خواتین، میری بہنوں، بیٹیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میں ایک بار پھر سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بزرگ ماؤں سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے لیے یقیناً یہ اعزاز کی بات ہے کہ امت مسلمہ کے اس عظیم طبقے سے کچھ باتیں عرض کر سکوں جن کی آغوش میں ہر دور میں اسلام پلتا رہا ہے اور ہر دور میں اسلام پلتا رہے گا۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اسلام میں عورت کی حیثیت کو انتہائی مشکوک اور مشتبہ بنا دیا گیا ہے۔ اسلام دشمن قوتیں آج پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کی آزادی سلب کر لی ہے، انہیں حقوق نہیں دیے ہیں، انہیں صرف گھر کی چار دیواری کے اندر محدود کر دیا ہے۔ آج کی دنیا جبکہ بہت آگے بڑھ چکی ہے، اسلام کی یہ قیود ناقابل برداشت ہیں۔ دنیا کی مختلف قومیں عورتوں کو صاف ٹارگٹ یا سہل نشانہ سمجھ کر انہیں ورگلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بدقسمتی سے صدیوں سے علم دین کا رشتہ طبقہ نسواں میں سے ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کے سارے پروپیگنڈے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں، نہ ماضی میں کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی سلطنت، کوئی نظام دے سکا تھا، اور نہ آج کوئی قوم، کوئی ملک اور کوئی سلطنت اتنے حقوق دے سکتی ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب دنیا کی دوسری قومیں عورتوں کے حوالے سے انتہائی بے حسی کا شکار تھیں، خود بھی بے حس تھیں اور عورتوں کو بے حس سمجھا جاتا تھا۔ وہ خرید و فروخت کے قابل تھیں، ان کی منڈیاں لگتی تھیں، ان کے بازار سجتے تھے، ان کا سودا ہوتا تھا، انہیں کنیزوں اور غلاموں کی طرح سے بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ سلیوری کا رواج عام تھا۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کی حیات طیبہ میں بیان کرنے والوں نے بہت سے ایسے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ اور بھی آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ ایک صحابی نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے جب ہم بچیوں کو دفن کرتے تھے تو میں نے خود اپنی ایک بچی کو دفن کیا ہے، اور وہ یوں کہ میں اسے بہلا پھسلا کر یہ کہہ کہ میں تمہیں میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں، باہر لے گیا اور ایک کنویں کی مڈیر پر میں نے جھانکنے کے لیے کہا، اور جب وہ اندر دیکھ رہی تھی میں نے اسے دھکا دے دیا۔ ایک ہیبتناک چیخ تھی کہ جس سے پہاڑ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا، لیکن ہمارے دل پتھروں زیادہ سخت تھے، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ صاحب اپنی یہ روایت بیان کر رہے تھے اور اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک لحیہ شریفہ داڑھیوں سے تر تھی، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ کیا انسان اتنا بھی سنگ دل ہو سکتا ہے؟
ایک دور وہ تھا اور پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ تاریخ انسانی کا وہ حسین انقلاب تھا کہ آج دنیا عورتوں کو جو حقوق دینا چاہتی ہے، آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق عورتوں کو عطا فرمایا۔ وقت بہت کم ہے، ارادہ تھا کہ بہت تفصیل سے ہر حق کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ مثال کے طور پر عورتوں کو ملکیت کا حق 20ویں صدی تک دنیا نے نہیں دیا، اور آج تک بہت سی قومیں نہیں دے رہی ہیں کہ عورت مالک بھی ہو سکتی ہے کسی پراپرٹی کی۔ آج کے دور میں اتنے ترقی یافتہ زمانے میں بھی ابھی بہت سی پسماندہ قومیں اس شبہے کا اظہار کر رہی ہیں کہ کیا واقعی عورت دولت کو سنبھال سکتی ہے، مگر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے 1400 سال پہلے باضابطہ عورت کو ملکیت کا حق دیا تھا۔ شہزادہ چارلس مستقبل کا بادشاہ انگلینڈ کا ابھی کچھ دنوں پہلے آکسفورڈ کی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ میں اسلام سے بے پناہ متاثر ہوا۔ میری دادی کے زمانے تک یعنی 20ویں صدی کے آغاز تک خود انگلینڈ میں عورتوں کو ملکیت کا حق نہیں دیا گیا تھا، مگر پیغمبر اسلام کتنے عظیم تھے کہ انہوں نے 1400 سال پہلے عورت کو ملکیت کا حق بھی دیا اور عورت کو جائیداد کا مالک بھی بنایا۔ عورت کو تجارت کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج عورت تجارت بھی کر رہی ہے، بہت سی چیزوں کی مالک بھی ہے، لیکن کیا آج سے 200 سال پہلے عورت اس کا تصور بھی کر سکتی تھی؟ مگر حضور سید عالم سرور کائنات کے دور میں خود جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارت فرمائی، اور اس طرح سے بہت سی خواتین تھیں جنہوں نے مردوں کے ذریعے سے براہ راست میدان تجارت میں نہ اتر کر کے اپنے مال تجارت کے ذریعے سے دنیا میں تجارت کی۔ کیا عورت پارلیمنٹرین بن سکتی ہے اور مشورہ دے سکتی ہے؟ آپ صحابہ کرام سے پوچھئے، خلفائے راشدین سے سوال کیجئے، ان کو عورتیں جو مشورہ دیتی تھیں ان کو نہ صرف یہ کہ مانتے تھے کہ بعض وقت خلفائے راشدین نے اپنے فیصلے عورتوں کے مشورے کی بنیاد پر تبدیل فرمائے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ عورتیں اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں اور بڑی بڑی مہروں کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو انہوں نے مہر متعین کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ نہیں باندھی جا سکتی تھی۔ ایک بوڑھی خاتون اٹھتی اور کہتی ہیں، اے عمر اللہ سے ڈرو، جس چیز کو اللہ اور رسول نے مقید نہیں کیا ہے، پابند نہیں کیا ہے، اسے بدلنے والے تم کون ہوتے ہو؟ جناب عمر فاروق نے اس عظیم خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک غلطی سے بچا لیا ہے اور یقیناً میں قانون کو تبدیل نہیں کروں گا۔ تو مشورے کا حق بھی عورت کو دیا گیا۔ وشاورہم فی الامر میں باضابطہ خواتین شامل رہا کرتی تھیں اور وہ مشورے دیتی تھیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے معاملات میں حکومتوں کو مشورے دیے اور ان مشوروں کو باضابطہ طور پر قبول کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت کو تعلیم کا حق ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رسول اللہ کا برپا کیا وہ انقلاب تھا کہ اللہ کے رسول نے جو انقلاب برپا فرمایا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی حیات طیبہ ہی میں کتنی عورتیں محدثہ، فقیہہ اور مفسرہ کی حیثیت سے کائنات میں متعارف ہیں۔ آج بھی ان کے فیصلوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو قرآن عظیم کی تفسیر کرتی تھی، احادیث مبارکہ کی وضاحت کرتی تھی اور قانون کے فیصلے کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم و بیش 100 ایسی صحابیات اور تابعیات کا تذکرہ تاریخ ملتا ہے جنہوں نے بحیثیت مفسر، بحیثیت محدث، بحیثیت فقیہ، بحیثیت مورخ، بحیثیت شاعر، بحیثیت ادیب اس دور کی تاریخ میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہ وہ خواتین تھیں جن کو آغوش اسلام میں تربیت دی گئی تھی۔ الحمدللہ یہ جان کے خوشی ہو رہی ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آج کچھ بچیوں کے سر پر ردائے علم رکھی جائے گی، ردا پوشی کی جائے گی۔ میرا خیال ہے یہ اسی روایت کا تسلسل ہے جس روایت کو ہم نے ختم کر دیا تھا اور جس روایت کو ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کے وصال کے بعد کم و بیش نصف صدی تک وہ امت مسلمہ کی فقہی، علمی اور تفسیری قیادت فرماتی رہیں۔ صحابہ کرام ان سے استفادہ کرتے رہے، ان سے پوچھتے رہے کہ اس سلسلے میں رسول کا فیصلہ کیا تھا، رسول کا فرمان کیا تھا، رسول کا مزاج کیا تھا، اور وہ فیصلے دیتی رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اگر وقت ہوتا تو میں ان تمام صحابیات کے عظیم کارناموں کو بتاتا. تاریخ انسانی میں تجارت ہو، کاروبار ہو، صنعت ہو، حرفت ہو، علم کا میدان ہو، ادب ہو، ثقافت ہو، ہر جگہ عورتیں ایک نمایاں رول ادا کرتی نظر آتی ہیں، مگر اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنے نسوانی حدود میں رہ کر کے، جو شریعت نے متعین کر دیا ہے اور جو شریعت نے عطا فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے عورت کا جو تصور دیا ہے وہ بڑا عظیم تصور ہے، بڑا محترم تصور ہے، بڑا مقدس تصور ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی تصور کسی عورت کا نہیں کر سکتے ہیں. آج عورتیں بازار کی زینت ہیں، آج عورتیں ماحول کی رونق ہیں، آج عورتوں کی حیا بک رہی ہے، عورتوں کا چہرہ بک رہا ہے، عورتوں کی غیرت بک رہی ہے. عورتیں بازار بنائی جا چکی ہیں. پہلے عورتوں کے ذریعے سے عورتیں بیچی جاتی تھیں، آج عورتوں کے ذریعے سے مال بیچا جا رہا ہے، جنس بیچی جا رہی ہے، سامان بیچا جا رہا ہے. عورتوں کا جسم دکھا کر کے، عورتوں کی حیا بے غیرتی دکھا کر کے، عورتوں کو عریاں کر کے آج کا تاجر، آج کا صنعت کار، آج کا بنانے والا عورتوں کی غیرت اور عورتوں کی بے عزتی کی بنیاد پر باضابطہ اپنی دکان چمکا رہا ہے. اگر اسی کا نام ترقی ہے تو لعنت ہے اسی ترقی پر. اگر اسی کا نام ترقی ہے تو اب ہزار لعنتیں بھیجتے ہیں. اگر اسی کا نام ایڈوانس ہونا اور ترقی یافتہ ہونا ہے تو ہم ایسی لعنت پر ہزار نفری بھیجتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے امت مسلمہ میں یہ ترقی کبھی نہ آنے پائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے اور قرآن عظیم نے اسلام میں عورت کی 3 حیثیتیں متعین فرما دی ہیں: بہن، بیٹی اور ماں. بہن، بیٹی، ماں اور جو قانون کے اعتبار سے بیوی ہو وہ بیوی. ان 4 حیثیتوں کے علاوہ عورت کی کوئی حیثیت باضابطہ طور پر اسلام نے رشتوں کے حوالے سے تسلیم نہیں فرمایا ہے. دوست کی حیثیت سے، یوں ہی کسی اور حیثیت سے اسلام نے کسی رشتے گوارا نہیں کیا ہے. آپ اندازہ فرمائیں، ابتدا ہی میں اسلام نے، قرآن عظیم نے بتایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں کوئی بھی عورت ہو، کسی بھی قوم کی ہو، کسی بھی ملک کی ہو، کسی بھی طبقے کی ہو، کسی بھی جماعت کی ہو، کسی بھی رنگ کی ہو، کالوں کی دنیا کی ہو یا گوروں کے دنیا میں بسنے والی ہو، مشرق کی عورت ہو یا مغرب کی عورت ہو، وہ آدم کی بیٹی ہے، وہ حوا کی بیٹی ہے. آدم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، حوا کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے دنیا کی ہر بیٹی ہماری بہن ہے یا ہماری بیٹی ہے. اس کے علاوہ کسی اور رشتے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا میں کہیں بھی جائیں، جب یہ ایک مسلمہ امر ہے انسانی تخلیق کے بارے میں، انسانی کردار کے بارے میں، کہ دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، یہ سب کے سب لوگ آدم کے بیٹے ہیں یا آدم کی بیٹیاں ہیں. جب وہ آدم کے بیٹے ہیں تو ہمارے بھائی ہوئے، اور جب آدم کی بیٹیاں ہوئیں تو انسانی اعتبار سے وہ ہماری بہنیں ہوئیں. مسلمان کسی بھی مسلم یا غیر مسلم بچی کے ساتھ زیادتی کا تصور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو بیوی قانون نے ہمیں دے دی ہے وہ بیوی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت ہماری یا تو ماں ہے یا تو بہن ہے یا تو بیٹی ہے. کون ایسا بے غیرت ہوگا جو اپنی بیٹی کو ناچنے کا حکم دے؟ کون ایسا بے غیرت ہوگا جو اپنی بیٹی کو بازار بنائے؟ کون ایسا بے غیرت ہوگا جو اپنی بیٹی کا جسم بیچے؟ کون ایسا بے غیرت ہوگا جو اپنی بیٹی کو اشتہار دے کر کے دنیا کے سامنے اپنا سامان فروخت کرنا چاہے؟ کون ایسا بے غیرت ہوگا جو اپنی بیٹی پہ ہاتھ ڈالنا چاہے؟ تم سب آدم کے بیٹے ہو، تمہاری بیٹیاں آدم کی بیٹیاں ہیں، وہ ہماری یا تو بہنیں ہیں یا مائیں ہیں یا بیٹیاں ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں عورتوں کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم عورتوں کی تجارت کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. عورتوں کی بے غیرتی کا تصور ہمارے لیے موت سے کم نہیں ہے. اگر اس کو تم ترقی یافتگی سمجھتے ہو تو ہم یقیناً لعنت بھیجتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خدا کرے یہ ترقی یافتہ قوم ہمارے اندر نہ پیدا ہونے پائے، یہ ترقی یافتہ قوم ہمارے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے. آج دنیا عالمگیریت کا شکار ہو رہی ہے، دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو رہی ہے، دنیا باضابطہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک مزاج دے رہے ہیں، ایک کلچر دے رہے ہیں، ایک تہذیب دے رہے ہیں. ہمارا ہندوستان جو محبتوں کا ملک تھا، ہندوستان جو حیا کا ملک تھا، ہندوستان جو غیرت کا ملک تھا، وہاں بھی مغرب سے درآمد کی جا رہی ہے بے حیائی، عام اللہ سامنے لائی جا رہی ہے بے حیائی. آج ہمارا میڈیا، آج ہمارا ٹی وی وہ سب کچھ کر رہا ہے
جس کے تصور سے روح کانپتی ہے اور جس کو دیکھنے کے بعد غیرت خود شرمندہ ہوتی ہے. مگر آج سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ باہر سے تہذیب درآمد کی گئی ہے, باہر سے تمدن درآمد کیا گیا ہے. گلوبلائزیشن کے کانسیپٹ کو عام کرنے کے لیے کلچرل گلوبلائزیشن کو بھی باضابطہ قبول کر لیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں آج بے حیائیاں پھیل رہی ہیں, بے غیرتی پھیل رہی ہے, بے شرمی پھیل رہی ہے. ایک باپ بھی عریاں جسم کو دیکھ رہا ہے, ایک بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, ایک ماں بھی دیکھ رہی ہے, ایک بہن بھی دیکھ رہی ہے, ایک بھائی بھی دیکھ رہا ہے, سب ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور جو کچھ اسکرین پہ دیکھتے ہیں وہی ماحول میں, وہی سوسائٹی میں, وہی گھر میں اسٹیج کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈرامہ ہر جگہ آ رہا ہے. کل جو برائیاں بازاروں میں تھیں, کل جو برائیاں بہت دور تھیں, کل جو برائیاں قہوہ خانوں میں تھیں, کل جو برائیاں بدکرداریوں کے اڈوں پہ تھی, آج وہ برائیاں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں, ہمارے شبستانوں میں آ گئی ہیں, ہمارے باضابطہ رونے کے کمروں میں آ گئی ہیں. آج وہ برائیاں ہر طرح سے ہمارا مزاج, ہماری روایات اور ہماری اقدار کو ختم کرنا چاہتی ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا, ہر ایسی تصویر سے نگاہیں بند کر لو جو بے حیائی کی تصویر ہو, ہر ایسے منظر سے نگاہیں بند کر لو جو بے حیائی کا منظر ہو, اور ہر ایسے مقام سے نگاہیں بند کر لو جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جا رہا ہو, برائیوں کی طرف لے جا رہا ہو, بد کرداریوں کی طرف لے جا رہا ہو. اسلام حیا کا مذہب ہے, اسلام غیرت کا مذہب ہے, اسلام آبرو کا مذہب ہے, اسلام ثقافت کا مذہب ہے. اسلام عورتوں کو اجازت دیتا ہے علم حاصل کرنے کی, علم کی بلندیاں حاصل کرنے کی. اسلام حکم دیتا ہے کہ وہ زندگی کے تمام میدانوں میں جہاں تک ہو سکے اپنے حدود نسوانیت کے ساتھ رہ کر کے مردوں کا ساتھ دیں اور زندگی قافلوں کو آگے بڑھائیں. مگر اسلام عورت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا, عورت کو بے عزت نہیں کرنا چاہتا, عورت کو بازار نہیں بنانا چاہتا, عورت کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا, عورت کو ننگا نہیں کرنا چاہتا, عورت کا جسم فروخت نہیں کرنا چاہتا, عورت کی غیرت نہیں بیچنا چاہتا, عورت کی حیا بیچنا نہیں چاہتا. اسلام عزت کا مذہب ہے, کرامت انسانی کا مذہب ہے. اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے دنیا میں. یہ پردہ, یہ حجاب, یہ برقع آج دنیا میں سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے, بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ برقع اتار دیا جائے, یہ پردہ قابل برداشت نہیں ہے. عجیب بات ہے, دنیا پہ بمباری کرنے والی قوموں کو ہماری بچیوں پہ 10 انچ کے برقعے اور 10 انچ کا پردہ برداشت نہیں ہے. نہ معلوم وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا غور کر رہے ہیں. بلا شبہ چند قانونی مجبوریاں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں کبھی کبھی حجاب اٹھانا بھی پڑتا ہے, مثال کے طور پر میڈیکل کی مجبوری ہو یا کوئی اور مجبوری ہو. لیکن حقیقت یہ کہ پردہ ہماری بیٹی کو آبرو دیتا ہے, عزت دیتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا امریکہ میں ایک عورت کو کہا گیا تھا تم قرآن کا مطالعہ کرو اور قرآن کی جہاد کی آیت کو ٹیررزم پہ فٹ کرو. اس عورت نے اسلام قبول کر لیا. لوگوں نے جب کہا کہ تم کو تو اسلام کے خلاف تیار کیا گیا تھا, تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا, تو اس نے کہا میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے. قرآن سے زیادہ رحم و کرم کی تعلیم دینے والی نے کوئی کتاب ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکے گی. وہ انسانیت کی کتاب ہے, ہیومینٹی کتاب ہے. اس لیے میں نے سچائی کو قبول کر لیا ہے. تو میں پردے میں رہنا پڑے گا. کہا میں پردے میں ہوں, اس لیے کہ میں پردے میں نہیں رہتی تھی. جب بازار سے نکلتی تھی تو لوگ للچائی ہوئی نگاہوں سے اس طرح دیکھتے تھے جیسے قصاب کی دکان پہ گوشت کو دیکھ رہے ہوں. لیکن جب سے میں نے پردے میں رہنا شروع کر دیا ہے اب کوئی نگاہ مجھے دیکھتی نہیں ہے. حریص نگاہوں سے, لالچی نگاہوں سے مجھے بازار والے تکتے نہیں ہیں. میرے پیچھے باضابطہ طور پہ سیٹیاں نہیں بجائی جاتی ہیں, بلکہ مجھے احترام دیا ہے پردے نے, آبرو دیا ہے پردے نے, باضابطہ طور پہ حجاب نے مجھے عزت کی زندگی دی ہے, کرامت انسانی کی زندگی دی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کوئی تو وجہ ہے کہ ایک طرف مغرب پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے, اسلام عورتوں کو روکتا ہے, اسلام عورتوں کی پابندیاں عائد کرتا ہے, اور دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں امریکہ اور یورپ کی عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں. کیوں مسلمان ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ ہماری آبرو اسلام میں محفوظ ہے, ہماری عزت اسلام میں محفوظ ہے, ہمیں اسلام پروٹیکشن دے سکتا ہے, ہمیں اسلام باضابطہ طور پر زندگی فراہم کر سکتا ہے. ایک اسلامی شوہر مر تو جائے گا مگر ہمیں بے آبرو نہیں کرے گا, بے غیرت نہیں کرے گا, کسی سوسائٹی میں بطور نمونہ پیش نہیں کرے گا وہ ہم کو. اس لیے وہ جانتی ہیں کہ اسلام میں عزت ہے, اسلام میں آبرو ہے, اسلام میں وقار ہے, اسلام میں عورت پر زندگی کا دوہرا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا قرآن کی روشنی میں دنیا میں کوئی بھی لڑکی ہو, کسی بھی قوم کی بچی ہو, وہ تمہاری بہن ہے, اور بہن کے ساتھ گناہ کرنے کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرو. میں دنیا کے تاریخ داروں کو, ہسٹورینز کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں نے 1400 سال میں کسی ملک میں جانے کے بعد
وہاں کسی بچی پہ ہاتھ ڈالا ہو، کسی عورت پر ہاتھ ڈالا ہو، تاریخ میں ایک مثال نہیں پیش کر سکتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آج جو اسلام میں کیڑے نکال رہے ہیں اس کو بہت زیادہ اچھالتے ہوئے نظر آتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بچی پہ ہاتھ ڈالا گیا ہو، کسی عورت پر، اس لیے کہ مسلمان جہاں بھی گیا ہے وہ یہ سوچ کے گیا ہے کہ وہاں بسنے والی بچی ہماری بہن ہے، آدم کی بیٹی ہے، حوا کی بیٹی ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر بوڑھی ہے تو ہماری ماں ہے۔ اسلام نے ماں کا احترام دیا ہے عورت کو، اسلام نے بیٹی کا احترام دیا ہے، اسلام نے بہن کا احترام دیا ہے، اسلام نے بیوی کی وقت دی ہے اور بیوی کا احترام دیا ہے۔ ماں کا احترام کتنا عظیم ہے، ماں کی حیثیت سے اسلام میں عورت کو دیکھو۔ قرآن عظیم یہ وہ زمانہ ہے جب مائیں بیچی جاتی تھیں، جب باضابطہ طور پر ایک باپ کی دو بیویاں ہوتی، اپنی ماں کو تو ماں سمجھتا تھا لیکن باپ کی دوسری بیٹی کو بیوی کو جائیداد سمجھتا تھا، اسے بیچتا تھا، اس کا سودا کرتا تھا۔ ایسے دور میں اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے دنیا کی تمام بوڑھی عورتوں کو ماں کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا ہے، اور ماں کا مقام یہ بلند فرمایا کہ الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یا تو میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں جنت ہے، یا پھر ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی تم میدان جہاد میں جان دے کے جو مقام حاصل کر سکتے ہو وہ مقام تم ماں کی خدمت کر کے حاصل کر سکتے ہو، ماں کے ساتھ رہ کے حاصل کر سکتے ہو، ماں کے چہرے کو دیکھ کے حاصل کر سکتے ہو، ماں کے قدموں سے لپٹ کے حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے بہت سے صحابہ کو جہاد سے اور اپنی محفل میں حاضری سے روک دیا۔ تمہاری ماں بوڑھی ہیں، تمہیں ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کے لیے اف بھی نہ کرو، ان کے سامنے ہمیشہ اپنی گردن کو جھکائے رکھو، بازوؤں کو، اور اگر وہ تمہاری ضرورت کو محسوس کریں تو تم اس طرح ان کی خدمت کرو جیسے بچپنے میں انہوں نے تمہاری خدمت کی تھی۔ وہ کھا نہ سکیں تو کھلاؤ، چل نہ سکیں تو چلاؤ، اور سو نہ سکیں تو سلاؤ، اٹھ نہ سکیں تو اٹھاؤ۔ جیسے بچپنے میں تمہاری خدمت کی ہے تم بھی ویسی ہی خدمت کرو، اور جب ان کے لیے دعا کرنا چاہو تو یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ اس طرح رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان بارگاہ رسول میں حاضر رہا کرتے تھے، آج کئی روز سے نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ نوجوان کیوں نہیں آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور وہ بہت بیمار ہیں۔ حضور نے کہا چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نوجوان دم توڑنے کے قریب ہے اور روح نکل نہیں رہی ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا انہوں نے کہ یہ کب سے یہ حالت تھا؟ 3 روز سے یہ حالت ہے، روح نکل نہیں رہی ہے، جانکنی کا اضطراب طاری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمے کے لیے زبان ہلایا، ہونٹ تھر تھرائے، مگر کلمہ ادا نہیں ہو سکا۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ رسول پتھروں سے کہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، درختوں سے کہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، بے جان چیزوں کو اشارہ کرتے تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں، مگر یہ انسان کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے پر کسی کا حق ہے، کسی کو اس سے زیادتی کی ہے، بتاؤ کس کا حق ہے؟ جب تک یہ حق نہیں ادا کرے گا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی، اور یوں ہی موت و حیات کی کشمکش میں یہ سسکیاں لیتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں حضور یہ تو بہت اچھے نوجوان تھے۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں اس کی ماں فلاں قبیلے میں رہتی ہیں، انہیں بلایا جائے، شاید ان سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو۔ ماں کو بلایا گیا، رسول پاک نے فرمایا معاف کر دو۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں معاف کر دوں، لیکن اگر آپ حکم نہیں دیتے ہیں تو میری بھی سن لیجئے۔ یہ بہت چھوٹا تھا گود میں جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی، جوانی میں بیوہ ہو گئی، مگر میں نے اپنی پوری جوانی بیوگی کے عالم میں محنت کر کے، چکیاں پیس کر کے، لوگوں کی غلامی کر کے، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دے کر کے، مشقتیں کر کے، کھیتوں میں کام کر کے، باغوں کو اس کی صفائی کر کے میں نے اس بچے کو پالا، اور جب یہ جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ بیوی کے ایک اشارے پر اس نے مجھے الگ کر دیا۔ یا رسول اللہ جس طرح سے میری بیوگی کا زمانہ گزرا ہے، میں اس جوان کی ماں ہوں مگر آج بھی اسی تکلیف زندگی گزار رہی ہوں۔ جب تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں لکڑیاں اکٹھا کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کی، حضور نے کہا کہ آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی۔ آپ نے فرمایا نوجوان کو اس میں ڈال دو۔ جب لوگوں نے اٹھایا تو ماں چیخ اٹھی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو زندہ جلا دیجیے گا؟ تو آپ نے فرمایا جلنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے میں اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میرا خدا بھی انہیں معاف کرے۔ ابھی ماں کی زبان سے معافی کا لفظ نکلا تھا کہ بچے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور روح قفس سے انسر سے پرواز کر گئی۔ پتہ چلا ماں کا گستاخ
ایمان سے بھی محروم رہتا ہے، ماں کا گستاخ زندگی کی کرب جھیلتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ زندگی میں جو بھی جرم کرو گے اس کی سزا ممکن ہے قیامت میں ملے، لیکن ماں باپ کا مجرم اسی دنیا میں سزا پاتا ہے۔ بتاؤ ماں کا کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ ماں کے چہرے کی زیارت کو کعبہ کی زیارت سے تعبیر کیا گیا ہے، ماں کی خدمت کو اللہ کی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ماں کے بارے میں فرمایا گیا ہما جنتک و نارک، یہ دونوں ماں باپ تمہاری جنت ہیں یا تمہاری دوزخ ہیں، خدمت کرو گے جنت ملے گی، خدمت نہیں کرو گے دوزخ ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کا اتنا عظیم مقام ہے، یہی حال بہن کا ہے۔ رسول پاک سرور کائنات کی کوئی بہن نہیں تھی، سگی بہن کہ بہن کی خدمت کو بطور مثال پیش کیا جا سکے، لیکن تاریخ کے دو واقعات کائنات فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی دودھ شریک بہن تھیں، یعنی دودھ میں شریک تھیں، حضرت حلیمہ کی بیٹی تھیں اور آپ کی دودھ شریک بہن تھیں، رضائی بہن تھی، حقیقی بہن نہیں تھی، ایک شکم سے پیدا ہونے والی بہن نہیں تھی۔ مگر ایک مرتبہ جب رسول پاک سے ملنے آئیں تو رسول پاک نے اپنی چادر بچھا دیا، بہن اس پر بیٹھ جاؤ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جن کی چادر کے نیچے قیامت پوری دنیا کے پناہ لینا چاہتی ہے، وہ چادر اپنی بہن کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، وہ چادر اپنی بہن کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے موقع پر جب کہ ان کے قبیلے نے مدینے پہ حملہ کرنا چاہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا، نتیجے کے طور پہ قبیلے کو شکست ہو گئی اور بہت سے قیدی گرفتار کر لیے گئے، تو یہی بہن رسول پاک کی بارگاہ میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں نا؟ کہا ہاں تم میری بہن ہو، کیا مانگتی ہو؟ کہا میرے قبیلے کے سارے افراد کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بہن کے خیال سے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو باضابطہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے تھے اور جو زندگی کے چراغ بجھانے کے لیے آئے تھے۔ ایک بہن کا مقام، جب ایک رضائی بہن کا یہ مقام ہے تو حقیقی بہن کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے بہن کو اسلام نے عزت دی ہے، بہن کو آبرو دی ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنے گھر آئے گی، شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنا حق حاصل کرے گی۔ اسلام نے بیٹی کو، اسلام نے بہن کو، اسلام نے ماں کو زمانے کی ٹھوکروں میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ اسلام نے بیٹے کی آغوش، باپ کی آغوش اور بھائی کی آغوش ان خواتین کے لیے کھولے رکھی ہے جو خواتین بے در ہو جائیں، بے گھر ہو جائیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، مجھ سے پوچھا گیا تھا ایک دفعہ کہ اگر کوئی عورت کا شوہر اسے چھوڑ دیتا ہے یا کسی بنیاد پہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کہاں جائے گی؟ میں نے کہا دنیا کے معاشرے میں کہیں جائے یا نہ جائے، مگر اسلام میں بیٹی کا گھر محفوظ ہے، اپنی باپ کی جائیداد بھی محفوظ ہے، اپنے باپ کی چھت بھی محفوظ ہے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ اسلام کے اس نظریے کو سامنے رکھ کر کے ہندوستان بھی اب باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حق تسلیم کرنے لگا ہے۔ 1400 سال کے بعد جو اسلام 1400 سال پہلے دے چکا ہے، آج دنیا اتنے دنوں کے بعد دے رہی ہے۔ خدا کرے مغرب بھی دیتا ہوا نظر آئے، خدا کرے دوسری قومیں بھی دیتی ہوئی نظر آئیں۔ مغرب میں اب بھی بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے، جوان ہو جانے کے بعد وہ اپنا رشتہ تلاش کرتی ہے، عزت گنوا دیتی ہے، مگر باپ اور ماں کے گھر میں اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے۔ اگر یہی ترقی ہے تو اس ترقی سے ہم باز آئے۔ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہماری بہن ہے، ہماری بچی ہے، بلکہ دنیا کی ہر قوم کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، دنیا کی ہر بہن ہماری بہن ہے اور دنیا کی ہر ماں ہماری ماں ہے۔ اسلام نے ماں کا احترام دیا ہے، بیٹی کا احترام دیا ہے اور اسی طرح سے بہن کا احترام دیا ہے۔ جہاں تک بیوی کے حقوق کی بات ہے، قسم خدا کی قرآن عظیم میں بیوی کے حقوق سے قرآن عظیم بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ طلاق کی حالت میں یہ ہمارے دور کے عظیم مفتی ہیں، جلوہ گر مفتی نظام الدین صاحب پوچھئے، طلاق کی حالت میں بھی بار بار حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تم طلاق دو تو بھی انہیں بڑی اچھی طرح سے رخصت کرو، بہت محبت سے رخصت کرو، انہیں کچھ دے کے رخصت کرو، جو دے چکے ہو اسے واپس نہ لو۔ بلکہ یہاں تو عالم ہے کہ جہیز مانگا جاتا ہے اور جہیز کی لعنت کے دروازے پر ہزاروں بچیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا ہے، مگر اسلام جہیز تو جہیز ہے، جسے طلاق دیا جا رہا ہے اسے بھی کچھ دے کر رخصت کرنے کا حکم دیتا ہے، اسے بھی سراہن جمیلہ کا حکم دیتا ہے۔ اگر اسے آزاد کرنا چاہو، نہ رہ سکو تو خوبصورتی سے آزاد کرو، اسے کچھ دے کے آزاد کرو۔ آخر وہ تمہارے نام کے حوالے سے جانی جاتی تھی، تمہاری طرف منسوب ہوئی تھی، حتیٰ کہ غیر مدخولہ عورت جو ہے اس کو بھی باضابطہ دے کے رخصت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی ان تعلیمات کو پھیلائیے تو دنیا آج بھی اسلام کی آغوش میں پناہ لینے پہ مجبور ہوگی. دنیا آج بھی اسلام میں حقیقی پروٹیکشن محسوس کرے گی, حقیقی تحفظ محسوس کرے گی. اسلام ایک پاکیزہ ترین نظام زندگی ہے. مردوں سے فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, مردوں کے اوپر عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو عورتوں کے اوپر مردوں کے ہیں. اور بار بار حکم دیا گیا ان کے ساتھ ہمیشہ بہتری کا سلوک کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جب بھی ان سے معاشرت کرو, جب بھی ان کے ساتھ زندگی گزارو تو ہمیشہ بھلائی کے ساتھ گزارو. معروف ایک ایسا لفظ ہے جس میں دنیا کی تمام خوبیاں شامل ہو گئی ہیں, دنیا کی تمام عظمتیں شامل ہو گئی ہیں. حسن اخلاق کے ساتھ, حسن کردار کے ساتھ, حسن معاملت کے ساتھ, حسن دین کے ساتھ, حسن عمل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو. خبردار ان کے ساتھ کوئی غیر معروف کا کام نہ کرو, کوئی ناجائز کام نہ کرو. ظاہر ہے کہ مسلمان کو معروف کا حکم معروف نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ معروف کے ساتھ معاملہ کرو, بھلائی کا معاملہ کرو. عزیزان ملت اسلامی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے اور میں سنو اپنی بیویوں کے لیے تم سے بہتر ہوں. رسول پاک نے اپنی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا. کون بہتر نہیں بننا چاہتا ہے, کون بہتری کا معیار نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے, مگر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انسان سب سے بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. جہیز کی لعنت نے, اس پہ پہلے بھی بہت گفتگو کر چکا ہوں میں, جہیز کی لعنت نے پورے ملک کو باضابطہ موت کے دہانے پہنچا دیا ہے. پہلے تو جہیز نہ لانے کی بنیاد پہ بچیاں جلائی جاتی تھیں اور اب بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی گرا دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں جہیز کی لعنت نہ اٹھانی پڑے. اسلام میں اس لعنت کو برداشت نہیں کیا گیا ہے. اسلام میں شادی کا سارا خرچ مرد کے ذمہ ڈالا گیا ہے, شوہر کے ذمہ ڈالا گیا ہے. بیوی کے ذمہ کوئی خرچ نہیں ڈالا گیا ہے, بیوی کے والدین کے ذمہ کوئی خرچ نہیں ڈالا گیا ہے. مہر دے گا تو شوہر دے گا, خرچہ دے گا تو شوہر دے گا, نفقہ دے گا تو شوہر دے گا, مکان دے گا تو شوہر دے گا, رخصتی کرائے گا تو شوہر دے گا, لباس دے گا تو شوہر دے گا, تعلیم اور تربیت کا نظام دے گا تو شوہر دے گا, دودھ پلانے کی قیمت دے گا تو شوہر دے گا, محنت شوہر کرے گا, عیش بیوی کرے گی. یہ تصور صرف اسلام دیتا ہوا نظر آتا ہے, یہ خوبی صرف اسلام کے اندر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن عظیم میں بیوی کو بہترین خوشبو سے حدیث پاک میں بیوی کو خوشبو قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں, پاکیزہ عورت اور خوشبو. ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ اس لیے کیا کہ جس طرح خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی ہے, نیک عورت بھی پورے ماحول کو معطر کر دیتی ہے, پوری سوسائٹی کو معطر کرتی ہے. جس طرح سے خوشبو ماحول میں بکھر کے زندگی کا سامان پیدا کرتی ہے, نیک عورت بھی اپنے پورے معاشرے کو حیات, تسکین اور سامان فراہم کرتی ہے. لتسکنوا الیہا کی بہترین تصویر بن جاتی ہے. اور جس طرح سے خوشبو دامن گل چھوڑ کے رسوا ہو جاتی ہے, ایسی ہی عورت بھی اپنا گھر چھوڑ کے رسوا ہو جاتی ہے. نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے عورتوں کو نازک شیشوں سے تعبیر کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے یہ نازک شیشے ہیں, ان کا معاملہ بہت ہی نرمی کے ساتھ رکھو, ان کے ساتھ سختی مت کرو. شیشہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ جڑتا نہیں ہے, اگر جوڑ بھی دیا جائے تو بال رہ جاتا ہے. اس لیے عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ حضور سید عالم نے اپنی جو آخری وصیت فرمائی ہے انتقال سے پہلے اور حجۃ الوداع کے موقع پر, اس میں بھی عورت کو باضابطہ طور پہ بنیاد بنایا ہے. میرے آقا اپنے آخری خطبے میں فیئر ویل لیکچر میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو دنیا کا دو طبقہ بہت زیادہ مظلوم رہا ہے, غلام, یتیم اور عورت. میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان تینوں کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہ کرنا, نہ غلام کے ساتھ کرنا, خادم کے ساتھ کرنا, نہ یتیم کے ساتھ کرنا, نہ وصیت کے ساتھ کرنا. کون ہے جو اپنے باپ کے مرنے سے پہلے کی وصیت کو فراموش کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے رسول کی وصیت کو فراموش کر دیں جو آخری خطبے میں بھی دیتے ہیں اور وصال سے پہلے بھی دیتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حیثیت تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی کی ہے, ایک بہت وسیع موضوع ہے اور بہت سے گوشوں پہ آج گفتگو کی جا سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں بیٹی کا مقام کیا ہے, بیٹی کی حیثیت کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی جنت کا پھول ہے, تمہارے لیے خوشبو ہے, محبت کا پیکر ہے. بیٹی باضابطہ طور پہ تمہارے لیے رحمتوں کا سامان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پالا اور ان کو اپنے گھر کا بنا دیا وہ ماں جنتی ہو گئی.
اللہ کے رسول سے ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا وہ اصل میں دامن کشادہ کرنا چاہتی تھی، دامن رحمت میں سب کو لینا چاہتی تھی، تو اللہ 2 بیٹیوں کا پالنے والا بھی جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو، تو اللہ کے رسول فرمایا تبسم فرمایا کہ کہ عائشہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ جسے چاہے جتنا نواز دے اور جسے چاہے جتنا عطا فرما دے۔ ایک گھر سے تشریف لے جا رہے ہیں، گھر بڑا نورانی ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بڑا نورانی ہے، تو آپ نے کہا جاؤ دیکھو وہاں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں۔ اللہ کے رسول سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے کسی شریک زندگی کا نام لیتے ہیں نہ کسی اور رشتے کا، آپ فرماتے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ محبت میری بیٹی فاطمہ